السلام علیکم. پروگرام تنزیل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نور امان اللہ. جیسا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے مہینے میں ہر طرف ہمیں برکتیں رحمتیں بکھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. تمام انسانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ تمام وہ عمل کیے جائیں جس سے ہمیں اللہ کی رضامندی حاصل ہو، اور ایسے عمل کرنے میں ہم اللہ کی مخلوق کو خوش رکھتے ہیں، اس کا خاص خیال رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس نہ صرف انسانوں کا بلکہ جانوروں کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں. میں دیکھنے والوں کو یہی نصیحت کرنا چاہوں گی کہ نہ صرف رمضان کے مہینے میں بلکہ دوسرے دنوں میں بھی، عام دنوں میں بھی ہمیں شب و روز اپنے بہتر اور خوبصورت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ واحد دنیا کا وہ کام ہے جو ہمیں انر سیٹسفیکشن، انر پیس، دلی تسلی دیتا ہے، سکون دیتا ہے. اور آج کے دور میں ہم سبھی انر پیس کے پیاسے ہیں. ہم اندر اپنا اگر دیکھیں جھانک کر تو ہمارے اندر ہمیں سکون کہیں نہیں ملتا. تو سکون حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. جیسا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور تمام مسلمان روزے رکھنے میں مصروف ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں، تو روزہ رکھ کر وہ کام کیجئے جس سے آپ کا روزہ بہتر بنے، آسان بنے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کے روزے کو قبول بھی فرمائے. تو مجھے لگتا ہے، اور نہ صرف مجھے لگتا ہے بلکہ ہم سبھی کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے وہ ہر کام کرتے ہیں، وہ چھوٹا سا چھوٹا کام اور کوشش کرتے رہتے ہیں جس سے ہم ایک بہتر انسان اور ایک بہتر مسلمان بنیں. جی، ہماری تو مائیں بھی جب ہاتھ اٹھاتی ہیں اپنی اولاد کے لیے تو وہ دعا کرتی ہیں کہ ہماری اولاد کو نہ صرف اچھا انسان بلکہ ایک اچھا مسلمان بھی بنائیں، کیونکہ ایک اچھا مسلمان وہی ہے جو ایک اچھا انسان ہے. خیر، بڑھتے ہیں اپنے گیسٹس کی طرف. ہمیں آج ہمارے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے بہت ہی خوبصورت گیسٹ نے، جن کی موجودگی سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے، جن کی باتوں سے ہمیں بہت کچھ سمجھنے کی توفیق ہوگی. ہمیں جوائن کیا ہے سید محمد زرغام حمید صاحب نے، جو کہ اسکالر ہیں. ان سے بات کریں گے موجودہ تعلیمی نظام کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کے بارے میں جو ہمیں کرنی چاہیے اور ہم نہیں کر پاتے. دوسری گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ عائشہ حنیف صاحبہ. عائشہ حنیف صاحبہ بہت ہی خوبصورت نعت خوان ہیں، بہت اچھے کلام پڑھتی ہیں، اور جتنی خوبصورت ان کی آواز ہے اتنا ہی خوبصورت اور میٹھا ان کا اخلاق بھی ہے. ان سے بھی باتیں کریں گے، لیکن کیونکہ ہم کرنے جا رہے ہیں اپنے پروگرام کا آغاز، تو آغاز کریں گے تلاوت قرآن پاک سے. تو چلتے ہیں اور سنتے ہیں تلاوت قرآن پاک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، بہت خوب. ذکر خدا کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو چلتے ہیں عائشہ کی جانب اور ان سے ایک خوبصورت نعت سنتے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی اپنی، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح ہوئے ہیں. عرف
بھر کر ہم نظر گنبدِ خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ حاضروں ناظروں نور و بشر عیب کو چھوڑو، ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں بھی انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ اچھا، جیسا ہم نے اپنے تمام دیکھنے والوں کو بتایا کہ ہمیں ہمارے اسٹوڈیو میں گیسٹ نے جوائن کیا ہے جناب سید محمد زرقام حمید صاحب، جو کہ اسکالر ہیں۔ تعلیم کی دنیا سے ان کا اچھا خاصا پرانا اور گہرا تعلق ہے، اور تعلیم کی دنیا سے ہمارے پاس کوئی آئے اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہو، اور رمضان کے مہینہ کے علاوہ بھی حورا ٹی وی کا تو کانسیپٹ ہے تمام ان چیزوں پر روشنی ڈالنا جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغامات بھیجے گئے ہیں قرآن کی صورت میں، قرآن کی شکل میں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم تمام ان موضوعات پر بات کریں جن پر بات کر کے نہ صرف ہم اپنی دنیا بلکہ آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں سید محمد زرقام حمید صاحب کی جانب۔ تھینک یو سو مچ سر۔ تھینک یو میڈم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہماری خوشنودی ہے، اور آج آپ کی موجودگی سے ہمیں موقع ملا کہ ہم تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے دین کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں۔ تو تعلیم و تربیت میں جہاں والدین کا بہت کردار ہوتا ہے، وہاں ہمارے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، اساتذہ ہیں، ان کا بہت اہم رول ہوتا ہے، وہاں ہمارے معاشرے کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ کیا سوچتے ہیں ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے تعلیم کا اور ادارے کا اور والدین کا کیا رول ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، حورا ٹی وی کا شکریہ کہ انہوں نے اس پاک محفل میں مجھے مدعو کیا۔ اور جہاں تک تعلیم کی بات ہے تو تعلیم کی بات میں اسلام کے لحاظ سے یہاں سے شروعات کرنا چاہوں گا کہ کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی جو پہلی وحی اتری اس میں ہی حکم ہوا اقرا، تعلیم کا۔ بالکل بے شک رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں ہی قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا، اور رمضان کے ساتھ ساتھ جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو یہ دو عطشہ ہو جاتا ہے اس بات پہ کہ اسلام کا ڈائریکٹلی تعلق متقی ہونے سے تو ہے ہی، لیکن متقی ہونے سے اور متقی اتقاء حاصل کرنے سے جو ہے تعلیم کا تعلق وہ بہت مضبوط ہے کہ تعلیم کے بغیر آپ متقی نہیں بن سکتے۔ اب رہی بات ہمارے معاشرے کی، تو بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اسلام سے دور کرتی ہیں۔ اب معاشرہ جو ہے، جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، ان گھروں کی بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے تو بچہ جس گھر میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، سب سے پہلے والدہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے والدہ جو ہوتی ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ جب ہم پہلی درسگاہ کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ہماری مائیں ہیں وہ کتنا جانتی ہیں تعلیم کو لے کر دین کے ساتھ۔ ہاں، بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ اب ایک ماں ہے جنہیں خود ہی نہیں پتا کہ ہم جس دین کے پیروکار ہیں اس کے اندر حلال حرام کیا ہے، اور باقی جو اس کی باؤنڈریز ہیں، جو حدود ہیں، وہ کیا ہیں، تو وہ اپنے بچے کو کیسے ایجوکیٹ کریں گی اس کے بارے میں، ایک بات۔ دوسری بات، جو اس بچے کے والد ہیں وہ کتنا کلوزلی دین اسلام کا مشاہدہ رکھتے ہیں۔ اب اس گھر کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، جتنے بھی باشندے ہیں،
وہ کتنا پریکٹسنگ ہے, کتنے عملاً وہ اس پہ پیروکار ہیں آپ کے اسلام کے. ساری جتنے بھی ہمارے پاس جو انہوں نے بتائی ہوئی عبادات ہیں یا روزمرہ کی ہماری جتنی بھی پریکٹسز ہیں, ان چیزوں کو دیکھ کر یا ان چیزوں کو حساب لگا کر یا ہم اسے ایک لائن میں ایک لڑی میں پڑھو کے دیکھتے ہیں نا, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بچہ دینی تعلیم پہ چلتا ہے نا, تو اگر اسے گھر سے یہ رستہ مل گیا ہے جسے ہم صراط المستقیم کہتے ہیں, جس کے لیے ہم 5 وقت نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے, تو وہ صراط المستقیم جو پہلا سٹیپ ہے نا وہ اس کا گھر ہے. اب بچہ وہاں سے نکلا, اپنے گلی محلے میں گیا, اور گلی محلے میں ہوتے ہوئے ساری وہ پریکٹسز دیکھتا ہے اور ان کو کاپی کرتا ہے, نقل کرتا ہے, اور اس طرح کا ویسا ہی بن جاتا ہے بالکل اپنے آپ کو ویسے ڈھال لیتا ہے. پھر ہم نے بچے کو بنا تحقیق کے, بنا کسی مشاہدے کے, کسی بھی اسکول میں کسی بھی مدرسے میں ہم نے اس کو داخلہ دلوا دیا. ہم نہیں دیکھتے کہ وہاں کے جو اسٹاف ہے, فیکلٹی ہے, ٹیچرز ہیں, وہ کس پاداش کے ہیں. اچھا ایک اور بات زرغام صاحب, آپ نے بڑا خوبصورت الیبوریٹ کیا پورا شروع سے لے کر آگے تک, آپ نے بچہ جب بڑا ہوگا پھر اس کا کیا رول ہوگا, لیکن وہی بات میں اس بات سے جوڑنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں, ہم ان کو اسکول بھیجتے ہیں, بڑا کرتے ہیں, اور ان کو, لیکن جو بچہ تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کو بھی تھام لیتا ہے آج کے معاشرے میں, کیا آپ کو نہیں لگتا اسے تھوڑا ڈیگریڈ کیا جاتا ہے؟ جی میں اس بات کو سمجھتا ہوں. سب سے پہلے تو ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے کہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کو آپ الگ کیوں کرتے ہیں. ہاں جب کہ آپ کے پاس تعلیم کا منبع قرآن پاک ہے. بے شک. آپ بایولوجی کی بات کرتے ہیں, حیاتیات کی بات کرتے ہیں, تو آپ کیسے اس بات کو انکار کر سکتے ہیں کہ بایولوجی قرآن پاک سے باہر ہے. بالکل. سورۃ العلق کی بات کرتے ہیں, اقرأ بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے, اب اس آیت کی 3ری 4تھی آیت میں جا کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو میں نے پیدا کیا ہے جمے ہوئے خون سے. بایولوجی اس میں آتی ہے, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. جب اسٹیٹسٹکس کی بات کرتے ہیں, فزکس کی بات کرتے ہیں, کیمسٹری کی بات کرتے ہیں, جیوگرافی کی بات کرتے ہیں, جس کی بھی بات کریں وہ قرآن پاک کی اس کی جڑ جو ہے قرآن پاک سے مل رہی ہے. سب سے پہلے تو ہمارے معاشرے میں اور جتنے بھی ہماری دینی یا دنیاوی جسے ہم میں سو کالڈ نام نہاد یا ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کو سب سے پہلے یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے بھائی, یہ دنیاوی تعلیم جیسے آپ سائنس سبجیکٹس کہہ رہے ہیں یا دوسرے کہہ رہے ہیں, یہ کسی طرح سے بھی قرآن پاک سے باہر نہیں ہے. یہ سب چیزیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. الحمدللہ بہت سارے مضامین میں پڑھاتے ہوئے پہلے یہ دوسرے چیپٹرز کے اندر قرآن پاک آیات ڈالی جاتی ہیں تاکہ بچوں کو روشناس کرایا جائے کہ نہیں جی بھائی آپ بیولوجی پڑھ رہے ہیں نا, تو یہ قرآن پاک سے شروع ہو رہی ہے. تو ہاں ہمارے ہاں کلاس سسٹم کی وجہ سے یہ بات ضرور کہہ دی جاتی ہے کہ یہ والی تعلیم اور وہ والی تعلیم, حالانکہ تعلیم تو ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, سیگریگیشن ہم نے کر لی. بالکل, ہم اس چیز میں کمزور پائے جاتے ہیں کہ ہم نہیں اس بات کو سمجھ پاتے کہ تعلیم اور قرآن اور تعلیم دنیا اور آخرت کی تعلیم مطلب یہ سبق ایک ہی ہے. ہم نے اس دنیا میں حصے بنا دیے ہیں, سیکٹر بنا دیے ہیں, پورشن بنا دیے ہیں. بہت خوبصورت بات ہو رہی ہے, لیکن ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ہمارے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے پروگرام اور قرآن سمجھے میں. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرے چھوٹے بچوں کو یاد ہوگا, میرے پیارے بچوں کو, کہ ہم نے پچھلے سیشن میں لفظ رب کے بارے میں سمجھا تھا. انشاءاللہ آج بھی ہم اسی لفظ کو پڑھیں گے اپنے سیشن میں. تو جی میرے پیارے بچوں, جب ہم لفظ رب کہتے ہیں تو ہمارے سمجھ آتا ہے مائنڈ میں, یعنی اللہ کو کیا کہتے ہیں, رب کہتے ہیں. تو رب کا مطلب وہ ذات جو ہر مخلوق کے لیے کیا فراہم کرتی ہے, وہ وسائل, وہ ضروریات فراہم کرتی ہے جو اس کی نشو و نما کے لیے اور اس کی بڑھائی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں, اور اس کے اندر جو پوٹینشیل صلاحیت ہے اسے کمال تک پہنچاتی ہے, یعنی وہ شے مکمل ہوتی ہے, مطلب پرفیکٹ بن جاتی ہے. ہاں میرے پیارے بچوں, آپ کو یاد ہے, سمجھ میں آیا کہ رب کیا ہے, رب کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی, یہ کمال یعنی مکمل ہونا مزید سمجھائیں.
ٹھیک کہا آپ لوگوں نے, سوال آپ کا بالکل اچھا تھا. جیسے ہم نے مثال لی تھی, کس کی مثال لی تھی؟ سیب کے بیج کی مثال لی تھی. اس میں کیا صلاحیت تھی سیب بننے کی؟ تو جب تک یہ بیج سیب نہیں بنتا ہم کیا کہیں گے؟ انکمپلیٹ کہیں گے. انکمپلیٹ تھا نا. جب یہ سیب بن جائے گا تو یہ ہوگا کمپلیٹ, یعنی پرفیکٹ بن جائے گا. اس کو کہتے ہیں تربیت, یعنی ایک بیج کا اپنے اصل مقام تک پہنچنا. اور یہ ہونے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے, جیسے زمین, پانی, ہوا, اور یہ سب اللہ نے ارینج کیا ہے اپنی ربوبیت سے. تو اب ہم خود اپنی ایک مثال لیتے ہیں, یعنی انسان کی مثال لیتے ہیں. آپ بتائیں کچھ, آپ کو پتہ ہے بچوں, معلوم ہے اللہ کس طرح ہمارے لیے رب ہے؟ اللہ ہمیں چھوٹے سے بڑا کرتا ہے. جی بالکل درست کہا. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ نے ہمیں ماں کے شکم میں رکھا, وہاں غذا دی, پھر ہمیں دنیا میں لے کر آئے. چھوٹے تھے, اللہ نے ہمارے لیے سب کچھ ماں کے ذریعے ارینج کیا کہ ہمارے بدن میں پرورش ہوئی اور ہم بڑے ہو گئے, جوان ہوئے, جہاں ہمارے اندر فل انرجی آ گئی. ایسا ہی ہے نا میرے پیارے بچوں؟ یعنی ہم مکمل ہو گئے, پرفیکٹ ہو گئے, یہ سب ہمارے رب نے کیا. ٹھیک کہا, ہمارا بدن پرفیکٹ ہو گیا, لیکن اگر ہمارے اندر اچھی عادتیں اور خوبیاں نہیں آتی تو کیا ہم پرفیکٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ کیسے آئے گی؟ کیونکہ اللہ رب ہے, اس کا نظام بھی اسی نے کیا ہے, اسی نے بنایا ہے. اس نے ہمیں علم دیا, اپنی کتاب قرآن دی, نبی دیے, تاکہ وہ ہمیں سکھائیں اور ہمارے اندر جو اچھائیوں کے بیج ہیں وہ باہر نکال سکیں, اندر کے بیج باہر نکال سکیں. اب یہ تھوڑا آپ بچوں کے لیے مشکل ہوگا, اس پر اپنے بڑوں سے ڈسکس کیجئے, اور تاکہ آپ کو آہستہ آہستہ اس کی مزید سمجھ آئے. جب آپ بڑے ہوں گے تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ میں یہاں اتنا ہی کہوں گی اور آپ میرے ساتھ دہرائیں گے. کیا دہرائیں گے؟ یہ جملہ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے میرے پیارے بچوں. وہ کیا؟ میں بتاتی ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم انسان بن کر نہیں آئے, انسان بننے کے لیے آئے ہیں. ہم انسان بن کر نہیں آئے, ہم انسان بننے کے لیے آئے. تو ساتھ بولیں میرے, ہم کیا ہیں؟ انسان بن کر نہیں آئے, انسان بننے کے لیے آئے ہیں. پھر دہرائیں گے ہم اسے, ہم انسان بن کر نہیں آئے لیکن انسان بننے کے لیے آئے ہیں. یاد ہو گیا؟ اب اگر سمجھ میں نہیں آیا پھر بھی اسے دہراتے رہے اور پوچھتے رہے اپنے بڑوں سے, تاکہ کبھی یہ بات بھول نہ سکیں. ایک بار پھر کہیں گے میرے پیارے بچے, ہم انسان بن کر نہیں آئے, ہم انسان بننے کے لیے آئے ہیں. اور ہمیں انسان بننے کے لیے جو کچھ بھی چاہیے, جیسے کھانا پینا, ہوا, آکسیجن, زمین اور ہدایت, یہ سب دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. اور یہ سب دینے والا کون ہے؟ رب. تو رب کا کام کیا ہے میرے پیارے بچوں؟ وہ چیزیں دینا جس سے ہم انسان مکمل یعنی پرفیکٹ بن سکیں. احسن, بالکل, نہ صرف ہمیں بلکہ ہر مخلوق کو. اسی لیے وہ رب العالمین ہے. عالمین یعنی کیا؟ اچھا سوال ہے. عالمین یعنی ہر چیز, زمین پر, آسمان پر, پانی میں اور دنیا میں جو ہمیں نظر نہیں آتی, اس کی ہر مخلوق کی ضروریات کو پورا کرنا تاکہ وہ پرفیکٹ بنے اور پرفیکٹ باقی رہے, یعنی بقا رہے. ایک بات اور کہ رب اللہ کی صفت ہے جو صرف اللہ کے لیے خالص ہے, اور انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو اپنا رب مانے. جیسے کہ فرعون نے کہا, آپ کو یاد ہے بچوں, آپ نے کہیں سے سنا ہوگا, فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی. رب یعنی وہ جو ہمیں بڑا ہونے کے لیے سب چیزیں دیتا ہے. تو کیا ہمارے ماما بابا بھی ہمارے رب ہوئے؟ وہ بھی تو ہمیں کھانا پینا, کپڑے, کھلونے, بکس اور گھر وغیرہ دیتے ہیں. نہیں, کیونکہ وہ ذریعہ ہیں جنہیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے کہ وہ آپ کو دیں, آپ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ کو رب ماننا یعنی کہ ہمیں یقین ہو, ایمان ہو کہ جو کچھ ہمیں کہیں سے بھی آ رہا ہے اور یہ سب جو مل رہا ہے, تب بھی دینے والا کون ہے؟ ہمارا
رب یعنی اللہ ہے، باقی سب کیا ہے بچوں؟ وسیلے ہیں۔ اللہ نے انہیں وسیلہ یعنی ذریعہ بنایا، وہ ہمیں ڈائریکٹ کیوں نہیں دیتا؟ یہ اللہ کا نظام ہے، جیسے درختوں کو پانی چاہیے تو وہ اللہ ہی دیتا ہے، لیکن بادلوں سے پانی گراتا ہے۔ اور پودوں کو جو روشنی چاہیے وہ اللہ سورج سے دیتا ہے۔ بالکل، یہ اللہ نے نظام اسی لیے بنایا ہے، اللہ کا نظام ہے، اسی طرح بنایا ہے تاکہ ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ دیں اور ایک دوسرے کے لیے کام کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ، اور وہ کسی کے ذریعے دیتا ہے، وہ ذریعہ بدل بھی سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ جی، جیسے آپ کو فرینڈ کے گھر جانا ہے اور آپ نے اپنے بابا جانی سے کہا کہ کار بھیج دیں، گاڑی بھیج دیں ڈرائیور کے ساتھ، لیکن ڈرائیور کہتا ہے کہ میں نہیں جا رہا، تو آپ کے بابا نے ٹیکسی بھیج دی اور اب آپ پہنچ گئے گھر میں، تو یہاں پہنچنے کا وسیلہ ذریعہ کار سے ٹیکسی ہو گئی، لیکن بھیجنے والا کون ہے؟ آپ کے بابا ہی ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم جاب کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، یا ہمارے سارے کام جو بھی وسائل ہیں اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اللہ کی ربوبیت سے ہی ملتے ہیں۔ رزق تو کھانا ہوتا ہے۔ صرف کھانا نہیں، ہر چیز جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملنے، وہ اپنی ہماری گروتھ کرے، یعنی بڑھائی کرے، ہمارے لیے نشوما کرے، وہ رزق ہے جو ہمارا رب ہی ہمیں دیتا ہے اور کوئی نہیں، لیکن وہ مختلف ذریعوں سے دیتا ہے۔ ابھی آپ نے ان باتوں کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، خود سمجھنا ہے، جیسے جیسے آپ بڑے ہوں گے انشاءاللہ اس کو پریکٹیکلی اپنی لائف میں لے کر آئیں اور آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ یاد رکھیے گا، یہ سب نعمتیں دینے والا کون ذات ہے؟ ذریعے بنانے والا، وسیلے بنا کر دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، رب ہے جو ہم تک چیزیں پہنچاتی ہے۔ جی بچوں، اب ہمارے پروگرام کا ہوا ہے وقت ختم، اپنے اختتام پہ پہنچے ہیں ہم۔ یاد رکھیے گا آج آپ کا اپنا درس، انشاءاللہ کل ملیں گے نئے سیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سیگمنٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں۔ یقیناً ہمارا سیگمنٹ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے تعلیم کی، بچوں کی تعلیم و تربیت کی۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں سید زرغام صاحب، ان کا تعلق تعلیم سے ہے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ تعلیم اور دین اور مذہب، ان تینوں چاروں چیزوں کو ملا کر ہم ایک ایسا ایپیسوڈ بنائیں، ایک ایسا پروگرام بنائیں جس سے ہمارے دیکھنے والوں کو کچھ سیکھنے کو ملے۔ اچھا، ہم کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں انسٹیٹیوٹس کی، کالجز کی، آفیسز کی ٹائمنگز بڑی مختلف ہو جاتی ہے، لیکن وہ مختلف ٹائمنگ ہونے کے باوجود ہمارے جو بچے ہیں یا بڑے بھی کہہ لیں، ان کی روٹین میں ہمیں وہ رمضان والی تبدیلی نہیں نظر آتی۔ ہاں، آپ کی بات کافی اس لحاظ سے موضوع ہے۔ دیکھیں، جن کے ہاں رمضان کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، ان گھروں میں تو ہمیں واضح تبدیلی نظر آتی ہے۔ جی، سحری کے لیے اٹھنا اور تہجد کے لیے اٹھنا، پھر فجر کی نماز پڑھنا، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اچھا، ایک بچے کے والد کہہ رہے تھے کہ جناب میرا بچہ کیا کرتا ہے، صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے اور سو جاتا ہے، پھر وہ ظہر کے لیے اٹھتا ہے، تو پھر ظہر پڑھ کے پھر سو جاتا ہے، پھر عصر کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ تو میں نے ان صاحب سے عرض کیا کہ جناب بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر آپ کا بچہ روزہ دار ہے اور وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور اس نے قرآن پاک کی تلاوت بھی کی ہے، تو آپ تو خوش نصیب ہوئے۔ کہتے سر وہ واقعی وہ پریکٹسز جو ہیں وہ اس طرح سے، یہ میں نے کہا وہ اس طرح سے ہے کہ ہمیں تو واضح یہ انعام دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ روزہ دار جو ہوتا ہے جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کی عبادت شروع ہو جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، اب وہ سویا ہوا ہے تو وہ عبادت میں ہے، عبادت میں ہے، وہ پڑھ رہا ہے تو عبادت میں ہے، وہ سفر پہ جا رہا ہے تو عبادت میں ہے، وہ کہیں کسی سے بات کر رہا ہے، اچھے والی بات کر رہا ہے، اچھی محفل میں بیٹھا ہو جیسے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عبادت کی حالت میں۔ روزہ خود سے ایک عبادت ہے۔
کچھ گھروں میں ہے کہ میں مانتا ہوں اس بات کی، کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن اس بات کو ہم اس بات کے یا رمضان کے اثر کو زائل نہیں کر سکتے ہم. میں نے ان لوگوں کی زندگیوں میں بھی تبدیلی دیکھی ہے جو دن میں 10 دفعہ پانی پیتے ہیں، یا کوئی کسی قسم کی کھانے پینے کی ایکٹیویٹیز میں یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہمیشہ وہ مشغول رہتے ہیں، جو کہ اتنی اچھی معاشرتی طور پر نہیں ہوتی. لیکن رمضان کے اندر وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ پرہیز میں جاتے ہیں، اس کے لیے اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہمارے ہاں آپ بہت کھانے کے جو جگہیں ہوتی ہیں وہاں دیکھیں بند کر دیتے ہیں. بالکل. اور کہیں پہ اگر کوئی ایمرجنسی جگہ کہ ہاسپٹلز وغیرہ وہاں پہ کینٹین وغیرہ وہ باقاعدہ آگے سے پردہ لگا کے بند کر دیتے ہیں کہ اگر کسی مریض کے لیے کھانا بن بھی رہا ہے تو عام بندہ وہاں پہ نہ دیکھیں. یہ آپ کے قریب ہی ہاسپٹل ہے، میں وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے سحری کے بعد جب، کیونکہ مریض کو کسی وقت بھی کھانا دیا جا سکتا ہے، ان کو پرابلم ہوتی ہے تو ان کو تو روزہ کا تھوڑی سی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رعایت ہوتی ہے، تو وہ وہاں پہ کھانے پینے کا اہتمام تھا. تو انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ افطاری تک پردہ کیا ہوا تھا اپنی کینٹین کے گرد. اور جب میں اندر گیا تو اندر ویسے ہی چھوٹے پیمانے پہ، بڑے پیمانے پہ نہیں، چھوٹے پیمانے پر کھانا اور بننے کا جو تاکہ کسی کا روزہ خراب نہ ہو. یہ بات. پھر ہمارے ہاں تراویح کا اہتمام ہونا، پھر مجالس کا اہتمام ہونا، ہمارے ٹی وی شوز جیسے ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رمضان کی ہی برکت ہے جنہوں نے ہمیں اکٹھا بنا بٹھا بے دیا. شک جی، ہورا ٹی وی کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ ہورا ٹی وی چند ان چینلز میں سے ایک ہے جو نہ صرف ماہ رمضان میں اپنا فارمیٹ تبدیل کرتے ہیں بلکہ ہورا ٹی وی کا فارمیٹ ہی یہ رہتا ہے. ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم تمام وہ چیزیں کریں، تمام وہ باتیں کریں، ایون کہ ہمارے جو اینیمیٹڈ سیریز بھی ہیں اس میں بھی ہم بچوں کو ایک اچھا میسج دیتے ہیں دین سے ریلیٹ کر کے، مذہب سے ریلیٹ کر کے. تو ہمیں ہماری اور ہماری ٹیم کی ہورا ٹی وی کی خوشنودی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش سے راضی ہوں، اسے قبول فرمائے کہ ہم جو معاشرے کے لیے ایک اپنی الیبریشن کر رہے ہیں، کولیب کر رہے ہیں کہ ہم معاشرے کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے، مسلم سوسائٹی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. بڑے خوبصورت طریقے سے آپ بات کو الیبریٹ کرتے ہیں، اور یہ ہنر بھی کسی کسی میں ہوتا ہے جو زرغام صاحب میں ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے ان سے بات کر کے، اور بڑے اچھے طریقے سے ان کی باتیں میرے پر تو اثر کر رہی ہیں، یقیناً آپ لوگوں پر بھی کر رہی ہوں گی. اچھا، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آخر ایسا کون سا کام کیا جائے، کون سی ایسی ایکٹیویٹیز کی جائیں کہ ہم رمضان جانے کے بعد بھی ہم اسی طریقے سے چلیں، اسی صبر کا مظاہرہ کریں، اسی طرح کی تمام چیزیں کریں جو ہم رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں، رمضان جو ہے نا ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا پیکیج ہے، اور ایک ریمائنڈر بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں انعامات سے نوازا، ٹھیک ہے، آؤ میری طرف. خاص روزے دیے، خاص قسم کے اہتمام، للیلۃ القدر کا انعام، اور اتنے بڑے بڑے، یعنی کہ پاکستان جیسا ملک ہمیں رمضان میں عطا کیا گیا. ٹھیک ہے جی. اب جنگیں، بہت سے غزوات ایسے ہیں، بہت ہستیوں کی پیدائش ہے، کچھ کی رحلت ہے، تو یہ سب رمضان سے جڑی ہوئی ہیں. پھر اس ماہ مبین کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں ان کے جو ریوارڈز ہیں، ان کی جو نیکیاں ہیں، وہ کتنے گنا بڑھا دی جاتی ہیں. لوگوں کو اس چیز کا احساس ہے. جو عام دنوں میں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ بھی ماشاءاللہ مساجد میں جا کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی اپنے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے رمضان کے ذریعے. یہ تو ہمیں اپنے اندر ایک تڑپ پیدا کرنی چاہیے نا کہ جب ہمارا رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہم اس کی طرف راغب کیوں نہیں ہوتے کہ وہ بہانے سے ہمیں بلاتا ہے. اگرچہ 5 وقت وہ ہمیں اب بلاوا آتا ہے مسجد سے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود رمضان کا خاص مہینہ دیا جاتا ہے کہ جو 11 مہینے میں آپ لوگوں نے یا میرے سمیت لوگوں نے جو غفلت کی ہے، وہ غفلت کے اس خول سے، اس شیل سے باہر آئیں اور اللہ کی طرف ہو جائے. اب بات صرف اتنی سی بات ہے کہ اس چیز کو لے کے چلتے ہوئے نا ہمیں ایک سٹارٹر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ چل پڑیں. اب شیطان صاحب تو ہمارے ساتھ ہے نہیں، ٹھیک ہے، ہمارا نفس ہی ہے جس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. تو اب کوئی کمی ہوگی تو وہ خود سے ہمارے اندر ہوگی. ہمیں کوئی اس بات پہ کھینچنے والا یا اس طرف لے جانے والا کوئی نہیں ہے. آپ ہیں،
یا آپ کا بالکل رب جی، ہے. یہ بڑی پیاری ٹھیک ہے؟ بات ہوئی اب آج. آپ کو چلا دیا اس ٹریک پہ, ہاں. اب رمضان کے بعد بھی ویسے ہی چلیں. بہت خوب بہت خوب. یعنی رمضان میں ہم وہ تمام چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو بہتر مسلمان بناتے ہیں, اور رمضان میں کوئی شیطان نہیں ہوتا کیونکہ شیاطین تو قید ہو جاتے ہیں. تو بس رمضان کے مہینے میں آپ ہیں اور آپ کا نفس ہے, اور اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جیسے آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کر کے راضی کرنا ہے اللہ کی ذات کو. وقت ہوا جاتا ہے بریک کا, بریک کی طرف چلتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے ہیں. اپنے تمام دیکھنے والوں کو تنزیل پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ زرغام صاحب موجود ہیں جو کہ اسکالر ہے, اور ان سے بڑی پیاری باتیں ہو رہی تھی. بات ہو رہی تھی بریک پر جانے سے پہلے کہ رمضان کے مہینے میں آپ ہیں اور آپ کا نفس ہے. اپنے آپ کو, اپنے نفس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے. اچھا زرغام صاحب, ہم اگر بات کریں اپنی کنٹری کی, پاکستان میں ہم اپنی مادری زبان کو بھولتے جا رہے ہیں. ہم انٹرنیشنل لینگویج انگریزی کو, انگلش کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں, پروموٹ کر رہے ہیں, لیکن ہماری مادری زبان ہم نہ بول پاتے ہیں, ہمارے بچے نہ ہی بڑے, اور نہ ہی ہم اپنی مادری زبان کو کسی اور کنٹری میں جا کر ہم اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. بہت اچھا سوال کیا, اور وہ سوال بھی آپ نے انگلش کے ٹیچر سے کر لیا. کیونکہ دیکھیں, میں یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے نا, یہ تقریباً میری ہر دوسری کلاس میں یہی بات ہو رہی ہوتی ہے, اور میں تو موٹیویٹ کرتا رہتا ہوں بچوں کو مادری زبان کو لے کر. دیکھیں, شروع سے ہی یہ معاملات رہے ہیں ہمارے ساتھ. ہم انسان کی فطرت ایسی ہے. جب فرانسیسیوں نے قبضہ کیا انگلینڈ والوں پہ, تو وہاں کے رہنے والے لوگ جو انگلش پیپل تھے, انہوں نے فرانسیسی کی لینگویج کو بولنا اپنے لیے فخر سمجھا. ان کی طرح کپڑے پہننے اپنے لیے فخر سمجھا. ان جیسا ہیئر سٹائل بنانا, ان جیسے شرٹس پہننے, ان جیسے جینز, جس طرح کے وہ کپڑے پہنتے تھے, جس طرح کے وہ کھانے کھاتے تھے, جس طرح کے وہ فیشنز ہوتے تھے. آج بھی دیکھ لیں, پیرس میں سب سے بڑا فیشن کا شو ادھر ہی ہوتا ہے, اور وہاں سے سب چیزیں لے رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. پھر ہمارا کیا بن گئے آ کے انگریز, انہوں نے ہم پہ قبضہ کر لیا. اب انگریزوں نے جب ہم پہ قبضہ کیا تو ہم ان کے غلام, ہم نے انگریزوں کو کاپی کرنا شروع کر دی. اب ان کا کپڑا, ان کا پہناوا, ان کی زبان, جو بندہ, جس بندے کو, جس کا انٹلیکٹ لیول بالکل تھوڑا سا بھی ہے نا, لیکن اسے انگلش بولنی آتی ہے نا, وہ ہمارے نزدیک جو ہوتا ہے وہ پڑھا لکھا باعزت انسان. ہاں, ٹھیک ہے. آپ کسی بینک میں چلے جائیں, وہاں پہ کوئی بندہ اپنے کلچر لباس میں جائے نا, وہاں پہ مثلا ثقافتی لباس میں دھوتی پہنی ہو, اس نے کرتا پہننا ہو, سر پہ اس کے پگڑی ہو, تو جو وہاں پہ ٹیلر ہوگا وہ اسی سے بات نہیں کرے گا, بات نہیں کرے گا. بالکل. اگر کوئی بندہ سویٹڈ ویٹڈ ہوگا, لائک اس کے ٹراؤزرز انگلش مین, ہے نا, جیکٹ پہنی ہے, ٹائی وغیرہ سیٹ ہوگی اس کی, ٹھیک ہے, گوگلز لگائے ہوتے ہیں بیک کلر شیڈس والے, تو وہ کہتے ہیں یس سر میں ہیلپ یو سر, جلدی سے بولے گا, اور جھکے گا, اس کی گردن آٹومیٹکلی جھک جائے گی. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی تک ہم غلامی سے باہر نہیں آئے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ جب ہم اچھا پہناوا پہنتے ہیں تو آٹومیٹیکلی لوگ ہماری غلامی کر رہے ہوتے ہیں. انسپائریشن میں آ جاتے ہیں. انسپریشن کی بات یہاں پہ, اچھا پہناوا ہم اس کو سمجھتے ہیں جو ہمارے آقا پہنتے ہیں. وہ یہاں سے چلے گئے لیکن اپنی فکر یہاں پہ چھوڑ کے گئے ہیں. پنجابی لینگویج کو بولنا, چونکہ ہم, میرا خیال ہے سب پنجابی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ بلوچی ہے, چاہے وہ پوٹوہاری ہے, چاہے وہ سرائکی ہے, چاہے وہ سندھی ہے, چاہے وہ پختون ہے, کسی بھی. ہاں, میں نے ایک چیز دیکھی ہے, سب سے کم جو لوگ ہمارے ہاں اپنی مادری زبان کو بولنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں, سب سے زیادہ وہ پنجابی لوگ ہیں. پنجابی ہیں. جب بھی پٹھان بھائی اکٹھے بیٹھیں گے پشتو میں بات کریں گے, سندھی بھائی اکٹھے بیٹھیں گے سندھی میں بات کریں گے, بالکل بات. لیکن جب بھی پنجابی بھائی اکٹھے بیٹھیں گے نا, تو انگریزی یا اردو چل رہی ہوگی, اردو یا انگریزی چلے گی. اردو بولنا فخر ہے ہماری قومی زبان, بالکل جی, لیکن پنجابی بولتے ہوئے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے. مطلب آپ کسی بھی محفل میں چلے جائیں, خاص کر کے اب میں وہ باعث تو نہیں ہو رہا, مجھے زیادہ جہاں سے یہ چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہے, تو خواتین ذاکریں آپ کون سی جہلوں والی زبان استعمال کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے, پنجابی بولتے جائے تو ابھی بڑی میٹھی بولی ہے. ہاں جی. اب جنہوں نے حضرت بابا بلے شاہ صاحب کو نہیں پڑھا, جنہوں نے میاں محمد بخش کو نہیں پڑھا, جنہوں نے بابا وارث علی شاہ کو نہیں پڑھا ہوا, تو ان کو کیا پتا بھائی کیا ہے پنجابی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں وہ پڑھائی نہیں جاتی. ہمیں پلے گروپ سے ہی اے فار ایپل, بی فار بال پڑھایا گیا.
بالکل ایسا ہی ہے. ہم اس طرف جا رہے ہیں. اب تو ہم نے اپنے کورس میں بھی ہم نے انگلش مین جو وہاں کے بڑے بڑے نام ہیں, وہاں کے بڑے بڑے رائٹرز ہیں, ان کی نظمیں ہم نے ایڈ آن کر لی ہیں, اور ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, جنہیں ورلڈ وائڈ ایک بہترین انسان مانا جاتا ہے, ہم ان کے جتنے بھی چیپٹرز ہوا کرتے تھے ہم وہ ختم کر چکے ہیں. اچھا, یہاں ہمارا ایک بہت بڑا فلا ہے ہمارے تعلیمی نظاموں کے سلیبس میں. یہاں ایک بہت بڑی ضرورت ہے. وہ بات کرتے ہیں نا ہم ہمیشہ, فلاں شخص ٹھیک نہیں ہے, فلاں انسان کا کردار ایسا ہے. ہم انفرادی طور پر کیوں نہیں اپنے آپ کو تبدیل کرتے؟ اگر آپ بات کریں جتنے بھی امریکن سکولز ہیں, اب تو ٹرکش سکولز بہت سارے بن گئے ہیں, اٹیلین طرز کے بہت سارے سکولز بن گئے ہیں. تو جتنے بھی یہ سکولز ہیں, یہ ان میں کام کرنے والے تو تمام پاکستانی ہی ہیں نا, پنجابی ہی ہیں نا, سندھی ہیں, بلوچی ہیں, مسلمان ہیں ہم سب. اگر ہم انفرادی طور پر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ٹھان لیں تو مجھے نہیں لگتا ہمیں کوئی دنیا کی طاقت ہرا سکتی ہے, پیچھے دھکیل سکتی ہے, اور ہم بڑے کامیابی کے بلندیوں پر جا کر ہم بول سکتے ہیں. اور پاکستان آج جہاں بھی کھڑا ہوا ہے, ہم پاکستان کے لیے, بلکہ اس رمضان میں تمام مسلمانوں کی اور تمام پاکستانیوں کی خاص دعا ہے کہ پاکستان, ہمارا ملک, جلد از جلد اپنے پاؤں پر مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو جائے ایک بار پھر دوبارہ. عائشہ کی جانب بڑھتے ہیں اور عائشہ سے ایک بہت ہی خوبصورت کلام سنتے ہیں. عائشہ, سب سے پہلے تو بتائیں کون سا کلام سنانے جا رہی ہیں؟ میں آپ کو قصیدہ بردہ شریف سنانے. بہت خوب, ضرور سنائیے. سحر کا وقت تھا, موسوم کلیاں مسکراتی تھی, ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے, کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے, مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نہ کوئی آپ سا ہوگا, نہ کوئی آپ جیسا ہے, کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی, مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته, هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم, مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید القولین وثقلین, محمد سید القولین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم, مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب.
بات تو حقیقت ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے چرچے، ان کی شخصیت کے چرچے تو پوری دنیا میں ہے. ان کے انصاف کی مثالیں، اور ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت موجود ہوتے ہوئے کوئی اور آئیڈیل ہونا نہیں چاہیے، اور نہ ہی کوئی ہے اور نہ ہی کوئی ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ سید زرغام صاحب موجود ہیں جو کہ اسکالر ہیں، ان سے بہت ساری باتیں چل رہی تھی. دوبارہ اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. زرغام صاحب ہمیں بتائیے، رول آف پیرنٹس ایک اچھا انسان بنانے میں، مسلمان بنانے میں بہت اہم ہے. اساتذہ کا بھی کردار بہت اہم ہے، لیکن ہمارے جو تعلیمی نظام ہے، تعلیمی ادارے ہیں، ان کا بھی رول ناقابل فراموش ہے. تو ان کی جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، اس میں ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو بہتر انسان کے ساتھ مسلمان بنا سکتے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے پہلے ہی ذکر کر دیا اس بات کا کہ والدین، اساتذہ اور ہمارے تعلیمی ادارے، یہ ایک ایسی ٹرائی اینگل بنتی ہے کہ اس ٹرائی اینگل کے اندر ہی بچے کی بیسیکلی نشو و نما ہوتی ہے. چاہے اس کی عادات کی نشو و نما ہو، اس کی شخصیت کی نشو و نما ہو، یا اس کی فکر کی نشو و نما ہو. وہ کس فلسفی پہ چلے گا، اس کا تفکر کیا ہوگا، اور اس کی نفسیات کس طرح سے ایک خاص قسم کے اثر لے کر آگے چلیں گی. یہ تین جو کونے آپ نے ٹرائی اینگل بتائی ہے، اسی کے اندر ہی ہے. جیسا کہ پہلے سے تھوڑا سا ذکر ہو چکا تھا اس بات کا کہ والدین جو ہے ان کا رجحان کس طرح کا ہے. جس گھر میں بچہ رہ رہا ہے، اس گھر میں جو بیسیکلی ان کو ماحول دیا جا رہا ہے وہ کس طرح کا ہے. اب جس گھر میں والدین صبح تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، بچوں کو اٹھائیں نہ اٹھائیں، لیکن بچے ان کو دیکھ تو رہے ہیں نا. نماز پڑھتے ہیں صبح، والد محترم صبح اٹھ کے دروازہ کھول کے وضو کر کے جب وہ مسجد میں جاتے ہیں، بچے چاہتے نہ چاہتے ہوئے کبھی آنکھ کھل جاتی ہے نا کہ ابا جی جا رہے ہیں، نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. واپس آ کے والدہ، بہن، بھائی، دادا، دادی، جتنے بھی لوگ ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، وہ سب کو دیکھتا ہے. چھوٹی سی مثال ہے، آپ کو عام چیزیں مل رہی ہوتی ہیں کہ والد صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے 2 سال کا 3 سال کا، وہ بھی ساتھ کھڑے ہو کے ویسے ہی اشارے کر رہا ہے. اس کے برعکس ایک صاحب ہیں، ان کے گھر میں 24 گھنٹے موبائل فون کا یوز ہوتا ہے. تو میں نے ان بچوں کو دیکھا ہے، وہ بھی ان کے ہاتھ میں موبائل فون نہ بھی ہو نا، ٹی وی کی ریموٹ کنٹرول پکڑ لیتے ہیں، جوتا پکڑ لیتے ہیں، کان کے ساتھ لگا لیتے ہیں اور ان کو میمک کرتے ہیں. مطلب کچھ بھی نہیں بول رہے تھے، وہ جو بچوں کی زبان ہوتی ہے خاص کر ماتاواری، وہ بول رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہیں. جب وہ باہر جاتے ہیں، اپنے کسی اسکول میں جاتے ہیں، تو اسکول میں جانا بچے کے لیے سب سے بڑا مظاہرہ ہوتا ہے. ہاں، کیونکہ وہ نئے لوگ ہوتے ہیں، ایک بڑا کینوس ہوتا ہے، زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے، ان کو نہیں پتا کہ یہ ٹیچرز ہیں، ان کو پتا یہ بڑے ہیں، پیرنٹس جیسے، یہ بچے ہیں ہم جیسے. وہ سب بچے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، پھر ان کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں. اب جن اداروں کے اندر دینی سرگرمیاں ہوتی ہیں، بچے ان کو پک کرتے ہیں، کپڑے دیکھتے ہیں، سر پہ حجاب لے رہی ہیں بچیاں، بچے سر پہ ٹوپیاں رکھ رہے ہیں، اپنے ٹیچرز کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہماری ٹیچر نے عبایا پہنا ہوا ہے، حجاب کیا ہوا ہے، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، الحمدللہ میں جواب آتا ہے. اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں، بیٹھ جائیں بیٹا. تو اگر یہی سب کچھ ہمارے اسکولوں میں نہیں ہو رہا، اور اگر ہو رہا ہے تو ان اسکولوں کو اتنا زیادہ بہتر اور اعلیٰ درسگاہ نہیں سمجھا جاتا، تو پھر یہاں ہمارے تعلیمی نظام میں فلو ہے. بالکل جی، یہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے. میں اس بات سے بالکل اسی اتفاق کرتے ہیں آپ، بالکل آپ کی بات کو ہی سیکنڈ، ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے، اس کی جانب بڑھیں گے، لیکن ابھی بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، کیونکہ سیگمنٹ کا وقت ہوا جاتا ہے. واپس آتے ہیں، پھر اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر سیدہ زینت بطول. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے.
नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं आलमंड्स यानी बादाम के बारे में। बादाम को आम तौर पर खुश्क मेवे की तरह इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें सेहत के लिए बहुत से फ़वाइद हैं। बादाम विटामिन ए, एसेंशियल ऑयल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं जो बड़ों और बच्चों दोनों के लिए फ़ायदेमंद हैं। इसे आप रॉ या रोस्टेड फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन नताइज के लिए सेहतमंद और तंदुरुस्त जिस्म के लिए रोज़ाना थोड़ी मिकदार में भिगोए हुए बादाम बहुत फ़ायदेमंद हैं। बादाम के कुछ फ़वाइद के बारे में जानते हैं। ये आपके दिल के सेहतमंद रखता है, आपको वेट मैनेजमेंट में मदद करता है, आपके जल्द और बालों की सेहतमंद रखता है, इवन आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखता है। बादाम में मुख्तलिफ़ किस्म के ग़िज़ाई अज्जा यानी फ़ाइटोकेमिकल्स होते हैं जो इनफरादी तौर पर आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ट्री नट्स जैसे कि बादाम मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट्स के बहुत अच्छा सोर्स हैं जो आपके खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कम करते हैं और उनमें मुतअद्दिद दीगर मुमकिना तौर पर कार्डियो प्रोटेक्टिव अज्जा होते हैं जैसे डाइटरी फ़ाइबर्स हो गए, विटामिन ई, सेलेनियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटाशियम। USFDA के क्वालिफाइड हेल्थ क्लेम के मुताबिक भी साइंसी शवाहिद बताते हैं कि ज़्यादातर गिरीदार मेवे का रोज़ाना 42.5 ग्राम अगर आप खाएं तो ये आपको दिल की बीमारी के ख़तरे को कम कर सकता है। 42.5 ग्राम बादाम यानी 35 बादाम ले लें जिसमें 240 कैलोरीज़ होती हैं, जिसमें 9 ग्राम प्रोटीन, 21 ग्राम फ़ैट्स, 9 ग्राम कार्ब्स और 5 ग्राम फ़ाइबर होते हैं। अब आपको बताते हैं कि बादाम को आप किस तरह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किन किन सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग बादाम के दूध को जो है वो पीना प्रेफर करते हैं क्योंकि ये डेयरी फ्री प्लांट दूध है जो कि आपको कोलेस्ट्रॉल और लैक्टोज फ्री सोर्स प्रोवाइड करता है। जो लोग लो कोलेस्ट्रॉल डाइट्स को प्रेफर करते हैं या जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस जैसी बीमारियों में मुब्तला हैं, ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ये बादाम को पानी के साथ बारीक पीस कर बनाया जाता है, जिसके बाद बादाम का गूदा यानी पल्प निकाल के छान लिया जाता है और इसके बाद बाकी लिक्विड जो है वो बहुत रिच सोर्स होता है कैल्शियम, विटामिन ए और विटामिन डी जैसे ग़िज़ाई अज्जा का, क्योंकि उसको फिर उनसे फोर्टिफाई किया जाता है। जबकि बेहतरीन इंतखाब बग़ैर अनस्वीटेंड ऑयल जो आलमंड मिल्क है उसका है, क्योंकि जो अनस्वीटेंड आलमंड मिल्क होता है उसमें एडिशनल शुगर ऐड नहीं की जाती, क्योंकि बहुत सी कंपनीज़ अपना मीठा शामिल करती हैं, लिहाजा न्यूट्रिशन पैनल को ज़रूर देखें। नेक्स्ट जो हमारे पास सोर्स आती है आलमंड की वो आलमंड बटर है। आलमंड बटर की कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल पीनट बटर की तरह होती है, तो जो लोग पीनट एलर्जी रखते हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन ऑल्टरनेट है क्योंकि आप रेडीमेड पीनट बटर जो है उसकी निस्बतन अगर देखें तो आपको ये आलमंड बटर निस्बतन महंगा मिलता है। तो बेहतर ये कि आप इसे आसानी से घर पर बनाएं और आइए इसको बनाने की रेसिपी देखते हैं। 1 पाउंड आपने खुश्क भुने हुए बादाम लेने यानी ड्राई रोस्टेड ऑयल आलमंड लेकर इनको आपने फूड प्रोसेसर में या हाई पावर ब्लेंडर में उस पीस लेना है। फिर इसके बाद स्लो स्पीड से शुरू करना है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड बढ़ाते जाना है, टाइम बाय टाइम उसे चेक करते जाना है और साइड्स को साफ़ करते रहें। फिर कंसिस्टेंसी को पेस्ट में बदलने के लिए आपको कई मिनट लग सकते हैं। जितनी देर आप ब्लेंड करेंगे तेल निकलते ही पेस्ट इतना ही ज़्यादा हमवार होता जाएगा। अब आपने इसके अंदर दालचीनी, जायफल या वनीला एक्सट्रैक्ट भी शामिल कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में आप इस चीज़ को 2 से 3 हफ्तों तक स्टोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बादाम के आटे पर या बादाम का खाना। बारीक पिसे हुए बादाम से बना ये आटा के मुतबादिल जो है ये ग्लूटेन फ्री होता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार काफ़ी कम होती है। इसे बनाने के लिए आलमंड्स को पील ऑफ किया जाता है और पीस कर एक टेक्सचर्ड पेस्ट बना लिया जाता है। ये गंदम के आटे से ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है लेकिन कैलोरीज़ और फ़ैट्स में भी ज़्यादा है। बादाम के आटे में ऑल पर्पज़ फ्लोर से ज़्यादा मॉइस्चर पाया जाता है, इसीलिए आम तौर पर इसे रेसिपीज़ में दूसरे फ्लोर्स के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करते वक्त ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देखें तो आम तौर पर 3/4 कप अगर आप ऑल पर्पज़ फ्लोर ले रहे हैं तो वो तकरीबन आधे कप बादाम के आटे के बराबर होता है। इस बात को ज़रूर जहन में रखें कि बादाम के आटे में एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से बेकरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो जल्दी ख़राब हो सकते हैं, इसलिए कोशिश करें कि उन्हें किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें। बादाम के आटे को 6 से 9 माह तक रेफ्रिजरेटर में सीलबंद कंटेनर में रखना चाहिए जो इसकी शेल्फ़ लाइफ को मज़ीद बढ़ा देता है। कैलिफोर्निया जो है वो बादाम का सबसे बड़ा काश्तकार है जो ग्लोबल आलमंड सप्लाई का 80% प्रोवाइड करता है। बादाम के दरख्त मुकम्मल तौर पर शहद की मक्खियों और जंगली शहद की मक्खियों पर इन्हिसार करते हैं ताकि वो अपने फूलों को पॉलिनेट कर सकें और बादाम के ड्रेप को उगाएं। बादाम की तमाम मसनूआत में से बादाम के दूध और बादाम के मक्खन ने सार्फिन की मांग में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया है। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। कल एक नए मौजू के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अपनी होस्ट डॉक्टर सैयदा ज़ीनत बतूल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
سیگمنٹ کے بعد اپنے تمام دیکھنے والوں کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا سیگمنٹ یقیناً آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا. ہم بات کر رہے تھے اور بڑی خوبصورت بحث چھڑی ہوئی تھی کہ ہمارے جو تعلیمی نظام ہے, تعلیمی ادارے ہیں, وہاں پر ہماری دینی اور اسلامی جو ایکٹیویٹیز ہیں انہیں سپورٹ اور پروموٹ نہیں کیا جاتا. اس پر ہمیں زرغام صاحب بڑی خوبصورت طریقے سے ایلیبوریٹ کر رہے تھے. تو زرغام صاحب کنٹینیو کریں, کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ اچھا, وہ یہی بات تھی جیسے کہ ہم ویسے پہلے سے بات کر رہے تھے. اب ہمارا جو بیسیکلی جو رجحان ہوتا ہے نا, جو ہم دوسری زبان میں کہتے ہیں جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ یہ بن گیا ہوا ہے کہ ہم جتنا زیادہ آپ کو ویسٹرنائز کریں گے نا, ہم اتنا ماڈرن کہلائیں گے. اب ماڈرن الگ لفظ ہے, جدید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے بہتر ہونا. ٹھیک ہے, کسی کے کلچر کو اڈاپٹ کرنا جدت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی کلچر میں جائیں یا کسی بھی تہذیب کے اندر دیکھیں تو وہ تہذیب خود ہی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتی ہے, نہ کہ دوسرا کوئی بندہ آگے اسے اپ گریڈ کرے. کولونائزیشن جب کوئی بندہ آگے قبضہ کسی پہ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے, اس کا تعلیمی نظام اس کے کلچر پہ اٹیک کرتا ہے, جیسے کہ ہمارے کلچر پر اور تعلیمی نظام پہ اٹیک ہوا. ٹھیک ہے, لارڈ میکالے آئے, انہوں نے آ کے اپنا تعلیمی نظام یہاں پہ رائج کیا. وہ مطلب اس کا پورا آرٹیکل آپ پڑھیں تو حیران ہو جائیں. آج کے بچوں کو وہ پڑھانا چاہیے وہ آرٹیکل جس میں اس نے کہا کہ جناب میں ممبئی کے ساحل پہ اترا ہوں اور دلی کے تخت تک گیا ہوں, مجھے تو یہاں پہ جو کرنسی تھی وہ سونے کے اور چاندی کے سکے تھے. یہاں پہ مجھے کوئی مانگنے والا نظر نہیں آیا, ہر بندہ ہی خوددار ہے. اتنا سی وہ باتیں کر رہا ہے. اب کیا ہو, کس طرح سے ایسا ہو کہ میں ان لوگوں کو غلام بناؤں. تو انہوں نے پہلا بیوروکریٹس جو یہاں پہ بر صغیر میں جو صاحب جو انگریز تھے ان سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا سب سے پہلے ان کا تعلیمی نظام چینج کرو. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, یہ مفت تعلیم جو ہے نا یہ ختم کرو, ذرا فیسیں لے کے آؤ اس کے اندر, جس میں کہتے ہیں کمرشلائزیشن لے کے آؤ اس کے اندر, فیسوں کے لے کے آؤ. اب وہ بزنس بنا دیا ہماری تعلیم کو. پہلے ہماری تعلیم میں جو پیسہ کا لین دین نہیں ہوتا تھا, اساتذہ کے وظائف ہوتے تھے, اور بچے فری آف کاسٹ پڑھتے تھے. اور اس دور کی اگر ہم بات کریں نا تو اساتذہ کا جو بچوں کے دل میں ایک عزت ہوا کرتی تھی, وہ بالکل ماں باپ کی طرح ہی سمجھا کرتے تھے اپنے استاد کو. لیکن آج کے دور میں ہم بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جس میں استاد نے اگر طالب علم کو کسی بات پر جھڑک دیا ہے, ڈانٹ دیا ہے, تو طالب علم نے سوچنا ہی نہیں کہ یہ میرے باپ کے برابر ہے یا کچھ بھی ہے. یہ کمرشلائز کرنے کا ہی نقصان ہے ہمارے لیے. کمرشلائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑی جو چیز تھی وہ آپ کا کلائنٹ ہوتا ہے. جب بچہ آپ کو فی پے کر رہا ہے نا تو وہ آپ کا کلائنٹ ہے. آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ, آپ گاہک کے ساتھ جو ہے نا سختی نہیں کر سکتے, آپ اس کی مرضی چل سکتے ہیں. لیکن اس وقت آپ جو ہوتے ہیں, جو ٹیچر ہوتا ہے بیسیکلی اس سسٹم کے, تو وہ فیسیلیٹیٹر ہے. ٹھیک ہے, اس کو پے کیا جاتا ہے, وہ ملازم ہے. ٹھیک ہے, اب ملازم کلائنٹ کے ساتھ برا کرے گا تو جو آنر ہے وہ کیسے برداشت کرے گا اس کی دکان بند ہو؟ بالکل نہیں چاہے گا. ٹھیک ہے, اس زمانے میں یہ تھا جو استاد تھا واقعی نبیوں کا وارث تھا, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا میں کیا بنا کے بھیجا ہوں, استاد بنا کے بیٹھا ہوں. بالکل. تو وہ دینی تعلیم کو بندہ جب اسلام میں جاتا تو وہ کہتا ہے ہاں ہم تو نبی کے وارث سے بات کر رہے ہیں, ہماری کیا جرت کہ ہم ان کے گستاخی کریں. بالکل, یہ بات بہت اچھی کی آپ نے. یعنی کہ جب بچے کو یہ پتا ہوگا کہ میں جن سے مخاطب ہوں وہ نبی کے وارث ہیں, اور نبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مسلمانوں کو اپنی جانوں سے زیادہ پیارے ہیں, تو بچہ کیسے جرت کرے گا ٹیچر کے سامنے بولنے کی. بالکل, آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں. جی, جب بچے کو یہ پتا ہوگا کہ میں جس شخصیت سے میں مخاطب ہوں, جس شخص سے میں مخاطب ہوں وہ نبی کے وارث ہیں, یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کوئی بندہ عزت کرتا ہے, وہ ہمیں اپنے جانوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں. بے شک. جب آپ کا ٹیچر آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ آپ کے معلم ہیں اور یہ وہی کام کر رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کر کے گئے تھے, تو وہ بچہ کبھی بھی جرت بھی نہیں کرے گا کہ ان کے سامنے وہ بولے. لیکن جب بچے کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ آپ کا فیسیلیٹیٹر ہے, بچے مجھے بتائیں اگر آپ کو ٹھیک نہیں پڑھاتے تو ہم ان کو فائر کر دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں. آپ کو کون سی بات ٹھیک نہیں لگی؟ سر وہ سر سختی سے بڑا بات کرتے ہیں, سر وہ سر ایسے کرتے ہیں. بچے نے کام نہیں کیا ہوا, ٹیچر نے کیا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے اسکول ہیں, ماں باپ ہزاروں میں
اور کئی بار لاکھوں میں کالجز میں تو لاکھوں میں فیسیں دے رہے ہیں بچوں کی, بالکل دے رہے ہیں, لیکن پھر کیا ہوتا ہے وہ فیسیلیٹیٹر بن جاتے ہیں تو پھر وہ بچوں کو بولتے ہی نہیں ہیں. تو پھر وہی بچے پاس آؤٹ ہو کر جب ڈاکٹر کی فیلڈ میں جاتے ہیں تو پھر وہ کبھی کینچی اندر چھوڑ دیتے ہیں, کبھی کاٹن بڈز اندر چھوڑ دیتے ہیں. تو خیر آگے بڑھتے ہیں. اور ایک اور بہت خوبصورت ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے جس پر ہم بات کریں گے. آج ہمیں اتنی آمد ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے سامنے اتنی خوبصورت شخصیت بیٹھی ہوئی ہے زرقام صاحب کی شکل میں, جو ہر چیز کا, جو جتنی بھی کیوروسٹی ہے میرے اندر ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کو لے کر, اس ہر سوال کا تجسس کا جواب زرقام صاحب کے پاس موجود ہے. تو بات کریں گے مزید, لیکن ابھی وقت ہوا جاتا ہے بریک کا. بریک کی طرف چلتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد اپنے تمام دیکھنے والوں کو پروگرام تنزیل میں خوش آمدید کہتے ہیں. ایک بار پھر چلتے ہیں ہمارے گیسٹ زرقام صاحب کی جانب, جن سے بڑی اچھی بات چیت چل رہی ہے تعلیمی نظام, دین اور اسلام کے حوالے سے. اچھا زرقام صاحب, ایک اور جو المیہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے تھے, ہم نے کیا نہیں, اس کے بارے میں بات کروں گی کہ امریکہ اور چائنا, یہاں اپنی مدر لینگویج کو بہت زیادہ سپورٹ اور پروموٹ کیا جاتا ہے, لیکن ہماری مدر لینگویج وہی پیچھے رہ گئی. اور یہ وہ کنٹریز ہیں جن سے ہم مثال لیتے ہیں کامیابی کی, انڈیپینڈنٹ اور ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ایکسٹراڈنری ڈیولپڈ کنٹریز ہیں. اگر یہ اپنی مادری زبان کو اتنا زیادہ ساتھ لے کر چل سکتے ہیں تو وائی ناٹ اس. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس کے پیچھے غلامانہ سوچ ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری لینگویج جاہلوں کی لینگویج ہے, جیسے کہ ہمیں سکھایا گیا, ہمارے آقا جو ہیں یہ والے جو انگریز آئے, جو ہمارے آقا بنے کولونائزر, انہوں نے آ کے بولا کہ آپ کی زبان تو تھرڈ کلاس لینگویج ہے, زبان تو انگلش ہے بھائی. جب آپ کے گھر سے شروع ہی جہالت ہو رہی ہے اور آپ اس جہالت سمجھتے ہیں, اپنا ڈرا بیک سمجھتے ہیں, تو آپ آگے قدم کیسے بڑھائیں گے؟ اب آپ نے خود ہی امریکہ کا اور چائنا کا ذکر کیا. ایک کولڈ وار چل رہی ہے, ٹیکنالوجی کی وار چل رہی ہے. وہ اپنے کمپیوٹرز, اپنے موبائلز اپنی لینگویج میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. امریکنز جو ہے وہ انگلش میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے کمپیوٹرز, لیپ ٹاپس اور اپنے موبائل جو ہے وہ اردو زبان میں یوز کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ابھی بھی ہم نے فون بک نکال کے دیکھ لیا, سب انگلش میں نام ہم نے سیو کیے, رومن یوز کرنے, بچوں کو اردو لکھنی نہیں آتی. اچھا, اور بات بھی یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی لیٹسٹ موبائل فونز ہیں ان میں اردو ایگزسٹ بھی نہیں کرتی نا. ہاں بہت سی. ہم صرف بڑے بوڑھے جو ہیں نا انہیں صرف اردو کے لیے ہم نے وہ چھوٹے موبائل لے کر دیے ہوئے بٹنز والے. جتنے بھی ٹچ فون ہیں ان میں ہم اگر بات کریں تو ہماری اردو لینگویج ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. نہیں کرتی میم. یہ ہماری ترقی نہیں ہے نا. ہم اپنی اردو زبان کو لے کر اس ترقی یافتہ ممالک میں پہنچے نہیں ہیں, ہم نے وہاں جا کر ان کی چیزیں اڈاپٹ کر لی ہیں. بایولوجی, کیمسٹری, فزکس FSC لیول پہ آج سے کچھ سال پہلے انگلش میں تھی, میٹرک تک اردو میڈیم تھا, اور یہ کہا جاتا تھا کہ انگلش میں پڑھو گے تو سمجھ آئے گی. اس زمانے میں ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے پڑوسی ملک میں ان کی اپنی زبان میں فزکس, کیمسٹری, بایولوجی کی بکس موجود ہیں. چائنا میں, جاپان میں, رشیا میں. اچھا, ان ممالک میں ہم ہندوستان, انڈیا کا کبھی ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی وہی انہی لوگوں میں شامل ہو چکے ہیں جو اپنی مادری زبان کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں. لیکن وہاں پھر بھی جیسا آپ نے کہا, جب پٹھان بیٹھتے ہیں تو پشتو بولتے ہیں, سندھی بولتے ہیں, سندھی جتنے بھی لوگ بیٹھتے ہیں, سرائکی بیٹھتے ہیں, وہ اپنی زبان بولنا پسند کرتے ہیں. اسی طرح آپ ہندو دیکھیں, انڈینز دیکھیں, ان کے جتنے بھی وہ اپنی زبانوں کو پروموٹ کرتے ہیں, لیکن انٹرنیشنل لیول پر جا کر بھی وہ اپنی زبان پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. وہ کمپیٹ کرنے کے لیے ایک لنگوا فرانکا ہوتا ہے کہ اگر میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے تو اگر جو لینگویج آپ کی ہے تو مجھے تو وہ لینگویج آنی چاہیے, یا آپ کو میری لینگویج ہے. وہ لنگوا فرانکا لے کے ہمیں کرنا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. وہ ہمیں حکم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ زبانیں سیکھیں تاکہ آپ دوسروں کے لوگوں کی باتوں سے. لیکن اصل چیز ہے پریکٹس. ٹھیک ہے, ہماری جو ٹیکنالوجی ہے, ہماری جتنی بھی چیزیں پروڈکٹس ہوتی ہیں, اس میں آپ نے کون سی لینگویج لکھی ہوئی ہوتی ہے؟ پرفیوم ہے ہمارا, ٹھیک ہے, ہمارا کوئی وہیکل ہے, ہمارا کوئی بھی ایسی کوئی چیز ہے جو پروڈکٹ پاکستانی بنا رہا ہے, وہ پاکستان میں ہی چل رہی ہے, تو ہم نے اس پہ اپنی لینگویج لکھنا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہماری بکس ہیں, گھر میں والدہ کو چاہے ABC پوری نہ آتی ہو,
میں ایسے گھروں کی بات کر رہا ہوں جو مطلب گاؤں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ دروازے کو دروازہ کہنا پسند نہیں کرتی، ڈور ہی کہلواتی ہیں، ڈور ہی کہلواتی ہیں بچے سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو لینگویج ہے نا بیسیکلی وہ جاہلوں کی لینگویج ہے. ہم یہ سوچ چکے ہیں، فیصلہ لے لیا ہوا ہے. ہمیں کوئی منانا بھی چاہے نہیں، یہ ایک لٹریری لینگویج ہے، پنجابی لٹریچر بہت بڑا ہے. بالکل. ہم نے ہم نے انگریزی، بالکل ہم نے جہاں انگریزی کی بات کی زرغام صاحب، وہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں انگریزی اور اسلامی تہذیب. جی، ان دونوں کو ہم ایک ساتھ، مجھے لگتا ہے یہ وہ ہے کہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، کیونکہ ہم نے تو ایسی ہی کچھ مثال بنا دی ہے نا کہ ہم تو یہی بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم انگریزی، جو انگریزی بولتا ہے وہ دینی اسلامی تہذیب کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتا. اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کر دیں. پہلی تو بات یہ ہے، یہ تاثر بالکل غلط ہے. آپ جتنے بھی انگریزی بولنے والے ممالک میں جائیں، وہاں پہ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں جو انگلش میں باقاعدہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. بڑے بڑے چینلز ہیں، آپ میں چینلز کا نام نہیں لے سکتا، میں بتا سکتا ہوں ان علماء کا نام لوں جو کہ بائی ریس دے آر بیسیکلی انگلش پیپل. تو وہ انگلش نہ صرف وہ انگلش بولتے ہیں بلکہ وہ ہیں بھی انگریز ہی، لیکن وہ کنورٹ ہو چکے ہیں دین کنورٹ اسلام ہوئے ہیں، اور کچھ تو بائی برتھ بھی مسلم ہے اور وہ کر رہے ہیں. قرآن پاک جتنا بھی آپ کو ویسٹ میں ملتا ہے وہ انگلش میں ملتا ہے، جیسا کہ بائبل ملتی ہے، کیونکہ وہاں پہ انگلش پڑھی جاتی ہے. ہمارے ہاں بھی ترجمے کے ساتھ ملتا ہے، لیکن ہمارے ہاں رجحان ذرا کم ہے کہ ہم قرآن پاک ویسے بچوں کو دے دیتے ہیں، ترجمے والا نہیں دیتا. میرے خدا کے لیے سب بچوں کو جس کو بھی قرآن پاک پکڑائیں نا، ترجمے والا دیں تاکہ کچھ نہ کچھ اس کو سمجھ آئے، کہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے اور کرنے کے لیے. بالکل. تو وہاں پہ یہ چیزیں ہیں. پہلے تو یہ دماغ سے بات نکالتے کہ ہمارے ایک طبقے نے یہ سوچ لیا کہ یہ فرنگی کی لینگویج ہے تو ہمیں ہضم نہیں ہوتی. دوسری طرف وہ لوگ جو لوگ اس زبان کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں. اچھا، اور ہم اپنے بچوں کو عربی میں قرآن پکڑا دیتے ہیں، سپارے دے دیتے ہیں، اور وہ اس میں پڑھ کر بس پورا قرآن ختم کرتے ہیں. کچھ گھرانے ایسے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. اگر ہم قرآن بچوں کو اردو میں پکڑائیں، جس زبان میں وہ سمجھ سکتے ہیں، وہ زبان کی ہم ترجمے کے ساتھ دے دیں بچے کو، تو مجھے لگتا ہے بچے سیکھ پائیں گے، بچوں کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں در حقیقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغامات کیا ہیں، وہ ہمیں کہتے کیا ہیں، ہم سے ایک انسان سے وہ چاہتے کیا ہیں، کہ ہم دنیا میں ان کے پیغامات اور ان کے حکموں کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار سکتے ہیں. خیر، وقت ہوا جا رہا ہے ہمارے سیگمنٹ کا، تو سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کے قرآنی قصے میں ہم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اس شعر سے میں اس روحانی محفل کا آغاز کرتی ہوں. گفتگو تیرے فضائل پہ مسلسل ہوگی، بات چند لفظوں میں کہاں مکمل ہوگی. بے شک جس ہستی کے بارے میں اتنا کہا گیا، اتنا لکھا گیا، بلکہ اور بھی کہنا اور لکھنا باقی ہے، تو اس ہستی کے بارے میں 2-4 محفلوں میں کتنا کہہ سکیں گے اور آپ کتنا سن سکیں گے. ہاں، کوشش کریں گے کم سے کم وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بیان کیا جا سکے. تو آئیں شروع کرتے ہیں آپ کی زندگی سے جڑے کچھ خاص پوائنٹ. ہاں تو دوستو، آپ کے آنے کی خبریں آپ سے پہلے آنے والے کئی انبیاؤں نے دی. آپ کے آنے سے پہلے جو واقعات ہونے والے تھے اس کی بھی خبر آپ سے پہلے والوں نے دے دی تھی. ان سب واقعات میں سے سب سے اہم واقعہ اصحاب فیل یعنی ہاتھیوں کی فوج. اس فوج کا ہلاک ہونا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یمن کے علاقے میں ابراہا نامی ایک حاکم تھا جو دشمن خدا تھا، جسے کعبۃ اللہ سے بہت حسد تھا، کیونکہ کعبۃ اللہ عرب ہی نہیں بلکہ دین ابراہیمی یعنی جو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول مانتے ہیں وہ سارے لوگ کعبۃ اللہ کو بہت مانتے ہیں. ابراہا نے یمن کے شہر صنعا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا. وہ چاہتا تھا کہ لوگ کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر اس گرجا گھر کی عبادت کریں، یہاں اپنے نذرانے چڑھائیں،
جب وہ گرجا گھر پورا بن گیا تو اسی رات مکے کا ایک کارواں، ایک قافلہ اس گرجا گھر کے قریب رات گزارنے رکتا ہے۔ اتفاق سے اس گرجا گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ عمارت کچھ ہی دیر میں جل کر خاک ہو جاتی ہے۔ وہ قافلہ، وہ کاروان تو وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن اس واقعے کے 2 ماہ بعد اب کے ساتھ کھڑے رہے۔ آخرکار اس کوشش میں انہوں نے اپنی جانیں دیں۔ ابرہہ نے بڑے بڑے قبیلے اور خاندانوں کے گھوڑے، اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ دوستو، اس دور میں سب سے قیمتی چیز گھوڑے اور اونٹ ہوتے تھے، اور جس کے پاس جتنے اونٹ اور جتنے گھوڑے ہوتے تھے وہ اتنا امیر ہوتا تھا۔ ابرہہ جو اونٹ لے گیا تھا ہوتے ہیں، آپ اتنے خوبصورت اور اتنے روبدار تھے کہ جو آپ کو دیکھتا تھا نہ چاہتے ہوئے آپ کو عزت دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ ابرہہ کا بھی یہی حال ہوا۔ جیسے ہی اس نے آپ کو اپنے خیمے یعنی کیمپ کی طرف آتے ہوئے دیکھا، اپنے تخت سے اٹھا اور بڑے ہی احترام سے آپ کو اپنے بازو پر بٹھایا۔ اس نے آپ سے آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے کہا، تمہاری فوج نے میرے 200 اونٹ لوٹ لیے ہیں، مجھے میرے اونٹ چاہیے۔ جیسے ہی اس نے آپ کے منہ سے یہ بات سنی، حیرت سے کہنے لگا، عرب کا اتنا بڑا سردار مجھ سے اپنے اونٹ لینے آیا ہے؟ میں تو سمجھا تم اپنے کعبے کو بچانے مجھ سے درخواست کرنے آئے ہو۔ آپ نے اس سے کہا، اونٹ میرے ہیں لیکن کعبہ کسی اور کا ہے، اور جس کا وہ ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ جوش میں آ کر کہتا ہے، دیکھوں گا کہ کون ہے جو کعبے کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کہا، یہ تمہارا اور اس کا معاملہ ہے، تم جانو اور وہ جانے، مجھے تو میرے اونٹ چاہیے۔ ابرہہ آپ کے چہرے کے روب کے آگے نہ کہنے کی ہمت نہ کر سکا اور اونٹ دے دیے۔ ادھر مکہ کے لوگ ابرہہ کے خوف سے مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کچھ خاص مومنین کے ساتھ کعبۃ اللہ کے دروازے کی کنڈی پکڑ کر روتے روتے دعا کی، اے اللہ، اپنے گھر اور اس کے قریب رہنے والوں کی حفاظت کر، اپنے گھر کے دشمنوں کو اتنی طاقت نہ دے کہ وہ تیرے ارادوں کو ناکام کر دے، پھر بھی جو تجھے منظور ہے وہی کر۔ اس دعا کی دوسری صبح ابرہہ اپنی فوج، ہاتھی، گھوڑے، پیادے، ان سب کے ساتھ کعبۃ اللہ کی طرف چل پڑا اور تمام راستے میں اپنی فوج کو جوش دلانے کا کہہ رہا تھا، کعبہ کو زمین کے برابر کر دیں گے۔ دوستو، فوج جو شاید اس کے حکم کی غلام تھی، لیکن اس کے ہاتھی کو اس کا یہ ارادہ پسند نہیں آیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھی کو اٹھانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ اللہ کی غیرت مند مخلوق اپنی عقل کے اندھے تو ٹھوکر کھا کر بھی نہیں سنبھلتے، کیونکہ ان کو نابود ہونا ہوتا ہے۔ اب جب ہاتھی تمام کوشش کے بعد بھی نہیں اٹھا تو اس نے ہاتھی کو یمن کی سمت مڑنے کا اشارہ دیا۔ ہاتھی پھرتی سے اٹھتا ہے اور تیزی سے یمن کی طرف دوڑنے لگتا ہے۔ اس ہاتھی کو دوڑتا ہوا دیکھ کر دوسرے ہاتھی بھی اس کے پیچھے یمن کی طرف دوڑنے لگتے ہیں۔ فوج میں ہلچل مچ جاتی ہے، ادھر ادھر فوج بھاگنے لگتی ہے۔ اس بیچ ان کی موت بھی سر پر منڈلانے لگتی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں پرندے آسمان پر چادر کی طرح پھیل کو اپنے سر پر منڈلاتے دیکھ کر ابرہہ کی فوج کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اب جائیں تو کہاں جائیں؟ اللہ کے بندے زمین پر کمزور ہو جاتے ہیں تو اللہ اپنا کام معمولی سے پرندوں سے بھی لے لیتا ہے۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کسی سے کوئی کام لیتا ہے تو اس میں اللہ کی کوئی غرض نہیں ہوتی، بلکہ بندے کو اونچا اٹھانے کے لیے اللہ اپنا کام لیتا ہے، اور جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے اللہ اسی سے اپنا کام لیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس قصے کا اگلا حصہ ہم کل سنیں گے۔ اس پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یقیناً ہمارا یہ سیگمنٹ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ بڑھتے اپنے گیسٹ کی جانب جن سے ہم بات کر رہے تھے انگریزی زبان اور اسلامی تہذیب، تو سر ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا الیبریٹ کریں۔ جیسے کہ تہذیب کی بات ہے نا، تہذیب اور چیز ہوتی ہے، دین اور چیز ہے۔ آپ کسی بھی تہذیب میں جانا چاہتے ہیں اور کسی بھی خاص دین کا پرچار کرنا چاہتے ہیں
تو یہ تو بہت قطعی سی بات ہوگی کہ آپ اس تہذیب کا بھی پتہ ہو اور وہاں پہ تہذیب میں جو استعمال ہونے والی زبان ہے اس کا بھی آپ کو پتہ ہو. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم انگریزی تہذیب کو یا انگریزی زبان کو بالکل کارنر کر دیں اور یہ کہیں کہ ہم اپنا یہ دین جو اسلام ہے یہ ان کے سامنے رکھ سکیں تو یہ ممکن نہیں ہے. اس زمانے میں جس زمانے میں لنگوا فرانکا کے طور پر جو زبان انگریزی ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، آپ انگریزی کی اپروچ کو، اس کی رسائی کو فراموش نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسری بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کے ساتھ نتھی کریں اس کو، تو بھائی اسلام ہر قسم کی لینگویج کو قبول کرتا ہے. اصل چیز تو اس کی یہ ہے کہ جو اس کا پیغام ہے وہ ہر تک پہنچے. اللہ تعالیٰ ایک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی اور اسے نبی اور رسول ہیں، باقی جتنے بھی پیغامات ہیں وہ چاہے آپ ان کو اردو میں بول کے بتائیں چاہے انگلش میں بول کے بتائیں، یہ تو اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے جو بندہ سننے والا ہے اور بولنے والا ہے. اگر سننے والا بندہ انگلش سپیکنگ ہے تو آپ اسے عربک بول کے اس سے کہیں کہ آپ وہ نہیں سمجھے گا بھائی اس کے بعد. تو زبان کا جہاں تک تعلق ہے نا، یہ آپ بالکل نہ اس کو اپنے دیوار کھڑے کریں درمیان میں، نہ اسلام جو ہے وہ دیوار کھڑی کرتا ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ کو عربی زبان اتنی آنی چاہیے کہ آپ کو قرآن و حدیث کا سمجھ آئے کہ اس قرآن میں آپ کو کیا پیغام دیا گیا ہے یا اس حدیث میں آپ کو کیا پیغام دیا گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، تراجم ہوتے ہیں، ترجمے ملتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے ذرا زبر پیش اور زیر کی فرق کی وجہ سے ترجمہ چینج ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرے خیال سے ہر مسلمان کو عربی کی تعلیم کم از کم بنیادی تعلیم اس کو ہونی چاہیے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ میں قرآن کا پڑھ رہا ہوں نا تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے. کیا مطلب نکلتا ہے؟ میں قرآن کے بعد حدیث کو پڑھ رہا ہوں نا تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے. باقی زبانیں ضروری ہیں. اسلام کبھی بھی دیواریں کھڑی نہیں کرتا زبانوں کو لے کر اور تہذیبوں کو لے کر. بالکل جی، ہمارا دین، ہمارا جو مذہب ہے اسلام، اس نے تو ہمیں اتنی آزادی دی ہوئی ہے. ہمارے اگر ہم دوسرے مذاہب کی نسبت اپنے مذہب کو دیکھیں، اپنے دین اسلام کو دیکھیں، تو ہمارے دین میں بہت آسانی ہے انسانوں کے لیے. ہم کسی بھی طرح کی سچویشن میں اپنا ہر طرح کا کام کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کے ہم نے اپنی کنٹری کو ایک اسلامی کنٹری کے طور پر ریپرزینٹ نہیں کیا ہوا. ہم نے اپنی کنٹری کو ایک اسلامی کنٹری کے طور پر، ہم یہاں پر اگر فیسلٹیز کی بات کریں تو یہاں ہم خواتین کی ہمیں مساجد تو نظر ہی نہیں آتی نا. اگر کوئی خاتون ایسی ہے جو اگر واقعی سوچتی ہے کہ اگر وہ سفر پر ہے تو اسے نماز پڑھنی ہے، تو اتنی سیکیور ایریاز نہیں ہیں جہاں پر آپ کہیں پر بھی بیٹھ کر نماز پڑھ لیں. شاپنگ مالز میں خواتین کی مساجد کا اہتمام نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے ہمیں ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرنے چاہیے. جب مساجد کھڑی ہو جائے گی خواتین کے لیے، یا کچھ ایسی جگہ بن جائیں گی جہاں خواتین بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں، تو پھر اس طرح کی انیشیٹو بھی خواتین لینا شروع ہو جائیں گی. جی اسی بات کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور سید زرغام صاحب آپ سے ہم آخر میں ایک میسج لینا چاہتے ہیں. ہمارے دیکھنے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میرا سب دیکھنے والوں کو ایک میسج اور اہم پیغام. پہلی بات، رمضان کے متعلقہ یہ پروگرام ہو رہا ہے تو سب سے یہ کہوں گا کہ جتنی بھی رحمتیں وصول کر سکتے ہیں، لوٹ سکتے ہیں اس ماہ مبارک سے، وہ لوٹ لیں، حاصل کر لیں. پتہ نہیں اگلے آنے والے سال میں کے اندر جو ماہ رمضان آئے وہ ہمیں نصیب ہو یا نہیں ہو. دوسری بات، جو ماہ رمضان کا بیسیکلی ہمیں میسج ہے، جس لیے یہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، اس میسج کو کبھی نہ بھولیں. وہ کیا تھا کہ متقی ہونا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، مسلمانوں، کہ میں نے تم پر اس ماہ کے روزے جو ہیں وہ فرض کر دے جس سے کہ تم سے پہلی والی امتوں پر کیے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم نیک ہو جاؤ. تو اصل پیغام میرا وہی ہے جو اس ماہ کا پیغام ہے. رمضان کا پیغام متقی ہونا، اور میرا پیغام بھی اسی توسط سے متقی ہونا. بالکل جی، بہت خوب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزے دار کے لیے روزہ کھولتے وقت
ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو رد نہیں ہوتی. تو جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، جب بھی آپ افطار کریں تو تمام روزہ دار اپنے ملک کے لیے خاص طور پر دعا کریں، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے خاص طور پر دعا کریں، اپنے آپ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور یاد رکھیے حورا ٹی وی اور ہماری ٹیم کو بھی اپنی دعاؤں میں. بہت شکریہ عائشہ آپ کا، زرغام صاحب آپ کا، آپ لوگوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. اچھا، اسی کے ساتھ دیجیے ہمیں اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. عائشہ آخر میں آپ ہمیں ایک کلام اور سنا دیجیے. کرم مانگتے ہوں عطا مانگتے ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتے ہوں کرم مانگتے ہوں عطا مانگتے ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتے ہوں عطا کر دو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے تیری ہوں تجھی سے دعا مانگتی ہوں کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیوں سے پناہ